ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہ ڈراؤنے خوابوں کا سامان ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ پاکستان کی جاگتی حقیقت بن رہی ہے۔ اس کی درآمد پر منحصر معیشت میں زر مبادلہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے خوراک اور توانائی کی قلت ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشی مشکلات سیاسی پولرائزیشن کو جنم دے رہی ہے۔ بنیاد پرستی اور انتہا پسندی اس طرح کی پیش رفت کہیں بھی پریشان کن ہوگی، لیکن جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے لیے گھریلو عدم استحکام بھارت اور افغانستان کے ساتھ وسیع تر سرحدی تنازعات کو جنم دیتا ہے، جو اپنے علاقائی دعووں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑھنے والی کشیدگی جنوبی ایشیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر دنیا کو اس کے ساتھ نیچے گھسیٹ سکتی ہے۔ سودے بازی موت کا ایک بڑھتا ہوا بحران ہے۔ اسلام آباد IMF، ورلڈ بینک، چین اور دیگر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس دوران فوج واقعات کو قریب سے دیکھ رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو ایک اور بغاوت کا خدشہ ہے۔ اس لیے پاکستانی معاشرے کو ٹھنڈے سروں اور چست پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔ ایک قوم کا پیسہ بنانے کے لیے اس کی تقدیر کو کنٹرول کرنا ہے۔ 1835 میں برطانوی سلطنت نے نوآبادیاتی ہندوستان کے لیے ایک یکساں کرنسی قائم کی تاکہ بزرگ عمر اور کنٹرول کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 1947 میں پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد سے ٹیکسوں اور اہم قرضوں کی ادائیگی کے ذرائع میں بہت کم تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کے 230 ملین شہریوں کی تقدیر برسوں سے کھانے کی توانائی اور کھاد جیسی ضروری اشیاء درآمد کرنے کے لیے غیر ملکی کرنسی پر منحصر ہے، حالانکہ پاکستان سے زیادہ زر مبادلہ نکل چکا ہے۔ اسلام آباد کو مسلسل مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو چلانے کی ترغیب دینا، اور 2022 میں حالات نے بدتر موڑ لیا کیونکہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ڈالا گیا، جس کے فوراً بعد دریائے سندھ کے ساتھ بڑے پیمانے پر سیلاب نے ملک کا ایک تہائی حصہ تباہ کر دیا۔ زرعی کھیتوں اور برآمدی فصلوں کے نتیجے میں دوہری پریشانی نے پاکستان کے درآمدی انحصار میں اضافہ کیا، جبکہ اسے برآمدی آمدنی سے محروم کر دیا، اور ریاست پر $15 بلین کے اضافی مرمتی بل کا بوجھ ڈالا، جو جنوری 2023 تک GDP کے تقریباً 4% کے برابر تھا۔ کرنسی کے ذخائر صرف کئی ہفتوں کے لیے کافی تھے۔ درآمدات کے اسلام آباد نے بلیک آؤٹ کی مخالفت کرتے ہوئے جواب دیا کہ توانائی کی ناکافی درآمدات پر ٹیرف میں اضافہ کیا گیا، اور کھانے اور خام مال کی ترسیل کو پورٹ ویل میں چھوڑ دیا گیا۔ اس پابندی نے ادائیگیوں کے اخراج پر مہر ثبت کر دی، جس سے پیداواری کٹوتیوں کی لاگت آئی، اور صنعتی کمی ٹیکسٹائل کی صنعت کا پاکستان کی GDP کا 10واں حصہ ہے، اور 2%۔ روزگار کا 5واں حصہ 70 لاکھ مزدوروں کو فارغ کر دیا۔ اس دوران فیکٹریوں نے گیس کے بلوں کی وجہ سے پیداواری لاگت میں اضافہ دیکھا، جس کی وجہ سے مقامی مصنوعات عالمی منڈیوں میں مسابقتی نہیں ہو سکتی۔ اقتصادی پرائیویٹیشن نے پاکستان کے اندر سیاسی تناؤ کو بڑھا دیا ہے، اور اس کے قرض دہندگان کے ساتھ اسلام آباد کا موجودہ IMF پروگرام 2019 میں عمران خان کی پریمیئر شپ میں بطور کرکٹ کھلاڑی شروع ہوا۔ خان گھومنے میں کوئی اجنبی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی مقبولیت کی سند کو بھی IMF کی کفایت شعاری کے تقاضوں کے ساتھ اسکوائر نہیں کر سکتا تھا۔ خان کو بلاخر عدم اعتماد کے ووٹ میں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے نہیں کہ اس نے اپنے سیاسی مخالفین پر گندگی پھینکی اور پاکستان کے سیاسی الاؤ پر پٹرول پھینکا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بحران پاکستان کو مارکیٹ میں متعین شرح مبادلہ کی طرف منتقلی پر مجبور کر سکتا ہے، اور توانائی کی سبسڈی کو روک سکتا ہے۔ اس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھپت میں کمی آتی ہے۔ لیکن اس طرح کے اقدامات صرف ایک ایسے معاشرے کو بنیاد بنا سکتے ہیں جہاں زندگی کی قیمت فوائد سے کہیں زیادہ ہونے لگی ہو، اور چند جمہوری راستوں کے ساتھ دستیاب عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے۔ انتہا پسندانہ حملوں میں 2022 میں 27 تک اضافہ ہوا، جس کا نتیجہ اس سال جنوری میں پشاور کی مسجد پر ملک کے اب تک کے سب سے مہلک حملوں میں سے ایک پر منتج ہوا۔ مزید یہ کہ پاکستان میں جہادی علاقائی تنازعات سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستانی اور افغان طالبان حقیقت میں اس کی توثیق کو مسترد کرتے ہیں۔ ڈرنٹ لائن ایک برطانوی نوآبادیاتی دور کی سرحد ہے جو پشتون علاقوں کو بانٹتی ہے، پھر بھی ایک دائرہ اختیار کے طور پر سرحد پاکستانی سرزمین میں عسکریت پسندوں کی دراندازی کی اجازت دیتی ہے، اور اگر ملک اندرونی طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو طالبان پاکستان کے 40 ملین نسلی پشتونوں کے درمیان قوم پرستانہ جذبات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سفارتی شناخت پشتون خود مختاری کو بڑھانے کے لیے
اس طرح کے واقعات پڑوسی ملک بلوچستان کو متاثر کر سکتے ہیں جو 1948 سے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں سے دوچار ہے۔ علیحدگی پسند قوتوں کی صفوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو پاکستان سے الگ ہونے کی خواہش مند ہیں۔ اگر پشتون اور بلوچی دونوں علاقے باغی ہو گئے تو پاکستان کا زیادہ حصہ باقی نہیں رہے گا، لیکن جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ 2021 تک پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا درجہ حاصل ہوگا۔ اسلام آباد کے پاس 165 نیوکلیئر وار ہیڈز کے 4 پلوٹونیم پروڈکشن ری ایکٹر اور توسیع شدہ یورینیم افزودگی کے بنیادی ڈھانچے اور نئے ڈیلیوری سسٹمز کے بارے میں اندازہ لگایا گیا کہ تباہی کے منظرنامے میں غیر ریاستی عناصر بدماش ایجنسیوں کے دھڑوں یا افراد کے پاس ایٹمی اثاثوں کو چوری کرنے کی کافی گنجائش ہوگی اور انہیں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستانی ہتھیار نیوکلیئر ٹیکنالوجی بے ایمان ہاتھوں میں چلی گئی اور علیحدگی پسند اور جہادی عسکریت پسندی کے امکانات کو دیکھتے ہوئے ممکنہ خریداروں کی کمی نہیں ہوگی، پاکستانی تباہی اس طرح دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو مساوی طور پر پریشان کر دے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ فلیش پوائنٹ کے ساتھ تصادم ہوگا۔ کشمیر ہونے کے باوجود باہمی طور پر تباہی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ نظریاتی طور پر دہشت گرد ایٹمی ریاستیں کشمیر میں براہ راست تصادم سے اس نظریے کو تجرباتی طور پر آزمایا گیا ہے۔ 1999 میں دونوں ریاستوں نے ضلع کارگل پر جنگ لڑی اور آج تک دونوں فریق طاقت کے علاقائی توازن کو احتیاط سے مانیٹر کرتے ہیں۔ اگر پاکستان ہار جاتا ہے گھریلو بحران کے لیے اس کی فوجی صلاحیت بھارت کو لائن آف کنٹرول کے پار اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے آزمایا جا سکتا ہے، لیکن دونوں ریاستوں کے درمیان جوہری رابطے کمزور ہیں۔ کوئی ریڈ ٹیلی فون نہیں ہے جس سے غلط بات چیت اور غلط حساب کتاب کا امکان بڑھ جاتا ہے اور اس سے جوہری خطرات بڑھ جائیں گے۔ تصادم خاص طور پر اگر نئی دہلی یہ معلوم نہ کر سکے کہ کون سے پاکستانی پالیسی اداروں کے پاس بات چیت کا اختیار ہے، یا اگر اسلام آباد اپنے تمام جوہری اثاثوں کا بھروسہ مندی سے محاسبہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں ممکنہ تنازع عالمی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کا بحران اس لیے دنیا کا مسئلہ ہے اور بنیاد پرستی کے سرپل کو روکنا ہے۔ اگر یہ قابو سے باہر ہو جائے تو ملک معاشی اور سیاسی تباہی کے دہانے پر ہے، اور جبکہ پاکستان کا جوہری ہتھیار اسے بنا دیتا ہے۔ اپنے غیر ملکی قرضوں کے بوجھ کو ناکام کرنے کے لیے بہت بڑا ہے، اس لمحے کے لیے، اس کے لیے کامیابی کے لیے بہت بڑا ہے کہ قرض دہندگان نے اسے پکڑ لیا، لیکن جلد ہی وہ اس معافی کو خیراتی عمل کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت پسندی کی رعایت کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے موت نکلتی ہے جو نہیں ہو سکتی۔